اہم خبر خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی دو مختلف کارروائیاں، دو دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد اکرام ہلاک۔ میران شاہ میں آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، ایسا کہنا ہے ISPR کا۔ علاقہ مکینوں نے سیکورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ جاری، نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری۔ فضائی حملوں میں کم از کم 770 فلسطینی شہید اور 4000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ کے مکمل محاصرے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ سعودی ولی عہد خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے متحرک نظر آئے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں 200 سے زائد مقامات پر بمباری کی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ کی باڑ پر دوبارہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے حماس کے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکی حمایت کی تصدیق کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کے زیر حراست تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ غزہ کے مکمل محاصرے پر اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ غزہ میں بجلی، ایندھن، کھانا بند ہونے سے سنگین صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ غزہ میں بے یار و مددگار فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد نہ روکی جائے۔ عالمی برادری بھی فوری انسانی امداد کے لیے آگے آئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حزب اللہ نے لبنان سے مقبوضہ شیبہ فارمز پر مارٹر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مقبوضہ فلسطینی علاقے غزہ کو ویران جزیرے میں تبدیل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو میں ٹیلی فونک رابطے کا امکان ہے۔ سعودی ولی عہد خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا مصر، فلسطین اور اردن کے صدور سے فون پر رابطہ ہوا، جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ اور غزہ پر حملوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن کی واپسی کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق ہوا، جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطینی عوام کے جائز مطالبات پر ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسرائیل فلسطین جنگ، ہزاروں افراد کا لندن میں اسرائیل ایمبیسی کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی حملوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین فری فری فلسطین کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل فوری طور پر فلسطین پر حملے بند کرے۔ اس موقع پر تقریباً 2000 کے قریب اسرائیلی افراد بھی موجود تھے، جنہوں نے حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں موم بتیاں جلائیں۔ مظاہرے میں انتہا پسندانہ نعرے لگانے اور ایمرجنسی ورکرز سے بدتمیزی کرنے پر لندن پولیس نے 3 مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا۔ نواز شریف کے پاکستان جانے کے لیے دبئی سے اسپیشل طیارہ بک کروا لیا گیا۔ خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ فلائٹ میں تقریباً 150 سے زائد افراد کی گنجائش ہے۔ دبئی سے کارکن اور صحافی بھی ساتھ ہوں گے۔ نواز شریف آج لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو دبئی سے لیگی کارکنوں اور صحافیوں کے ہمراہ وطن واپس آئیں گے۔ خصوصی پرواز دبئی سے اسلام آباد پہنچ کر آدھے گھنٹے بعد لاہور کے لیے اڑان بھرے گی۔ نواز شریف لاہور پہنچ کر مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے آج لندن سے سعودی عرب جائیں گے، جہاں تقریباً 1 ہفتہ قیام کے دوران ان کی اعلیٰ حکام سے متعدد ملاقاتیں طے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو دبئی پہنچیں گے۔ دبئی میں 3 دن قیام کے دوران نواز شریف متعدد ملاقاتیں کریں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں، عوام کے دلوں میں نواز شریف کی محبت کی تختی لگی ہوئی ہے۔ جب سب کہتے تھے ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا تو نواز شریف نے اسے ٹھیک کر کے دکھایا۔ مریم نواز سے لاہور کی یونین کونسلوں کے عہدیداروں اور کارکنوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو نواز شریف وزیر اعظم بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور عوام کے ووٹ سے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا۔ مزید کہا، نواز شریف قوم کو سستی روٹی، سستا آٹا، سستی چینی اور مہنگائی سے نجات دلانے آ رہا ہے۔ نواز شریف کا ساتھ مہنگائی سے نجات کی ضمانت ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اسلامی دنیا کو ایک جسم بن کر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بڑے واضح موقف کے ساتھ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں نے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے پر اتفاق کیا تھا۔ ابہام کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن کل کرا دیں تو ہم کل بھی تیار ہیں۔ چیئرمین PTI نے ایک غیر ضروری کاغذ اٹھا کر چرن بیچنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی۔
کو ایک قوت بن کر، ایک جسم بن کر اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے. پاکستان کو بڑے غیر مبہم الفاظ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ، فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. نئی مردم شماری کے تحت سب نے اتفاق کیا تھا. الیکشن کمیشن اسی کے تحت کام کر رہی ہے. ابہام کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن کل کراؤ تو ہم کل بھی تیار ہیں. ایک غیر ضروری کاغذ اٹھا کے اس نے اس کو ایشو بنایا. وہ امریکہ کے خلاف چورن بیچ رہا تھا جی. تو انہوں نے چورن بیچنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی جی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ پارکوں میں چائنا کٹنگ کی بنیاد ڈالنے والے تنقید کریں تو دکھ ہوتا ہے. نعمت اللہ خان نے کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کر کے خراب کرنے کی بنیاد ڈالی. جب بھی مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو مافیا اٹیک کرتی ہے. ہم پانی چوری نہیں کرنے دیں گے. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جن لوگوں نے اس شہر کے انفراسٹرکچر کو، سڑکوں کو کمرشلائز کر کے تباہ کیا نا، جن لوگوں نے پارکوں پہ چائنا کٹنگ کرنے کی بنیاد رکھی نا، وہ لوگ تنقید کرتے ہیں نا تو دکھ ہوتا ہے مجھے. نعمت اللہ صاحب نے جو سڑکوں کو کمرشلائز کر کے کراچی کی سڑکوں کو، کراچی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی بنیاد ڈالی. مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پرابلم ہے. دیکھیں، جب بھی آپ مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں نا، مافیا ریئیکٹ کرتی ہے، اور آپ کو جو ہے نا اس ریئیکشن سے گھبرانا نہیں چاہیے. میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ پانی کی منصفانہ تقسیم بھی ہو، اور پانی جو ہے لوگوں کی لائنوں میں، جتنا بھی پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے، پانی کی چوری ہم نہیں کرنے دیں گے. اور کارروائی ہو رہی ہے، کچھ جگہوں پہ بہتری آئی ہے. الیکشن کمیشن عام انتخابات کے ضابطہ اخلاق پر سیاسی جماعتوں اور امیدواروں سے آج مشاورت کرے گا. بلوچستان عوامی پارٹی کا 3 رکنی وفد الیکشن کمیشن جائے گا. الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق پر مشاورت کے لیے تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو دعوت نامے ارسال کیے ہیں. الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں اور امیدواروں سے آج مشاورت کرے گا. سیاسی جماعتوں کے نمائندے مجوزہ ضابطہ اخلاق پر تجاویز دیں گے. الیکشن کمیشن مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ جاری کرے گا. اس سلسلے میں بلوچستان عوامی پارٹی کا 3 رکنی وفد الیکشن کمیشن جائے گا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت. MQM پاکستان نے ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کی استدعا کر دی. سماعت کے دوران چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر کے درمیان تکرار. چیف جسٹس نے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ کو سوال کرنے سے روکا تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ میں بھی اس عدالت کا ایک جج ہوں، سوال پوچھنا حق ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہم نے پہلے ہی اپنے ذہن بنا لیے ہیں تو ہم فیصلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے. کورٹ کے روبرو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت. دوران سماعت چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر کے درمیان وکیل سے سوالات کے معاملے پر تکرار بھی ہوئی. MQM پاکستان کی ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کی استدعا. MQM کے وکیل فیصل صدیقی نے بل کی حمایت میں دلائل دیے. سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اعجاز الاحسن نے سوالات کیے تو چیف جسٹس نے انہیں روکتے ہوئے وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہر سوال کا جواب نہ دیں، صرف اپنے دلائل پر توجہ دیں. 4 سماعتیں ہو چکی، کئی کیسز التوا کا شکار ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ججز سے درخواست ہے اپنے سوالات کو روک کر رکھیں. دلائل کے دوران جسٹس منیب اختر نے سوال کرنا چاہا تو چیف جسٹس نے ٹوک دیا، جس پر تکرار ہو. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت کی گئی. کیا یہ ایکٹ سپریم کورٹ کے اندرونی امور میں مداخلت ہے یا نہیں؟ وکیل نے کہا کہ ہم اسے مداخلت کے طور پر نہیں دیکھ سکتے. پارلیمنٹ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے سے روکے. پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو سپروائز کر سکتی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سپروائز کرنے کا مطلب تو سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا. جسٹس عائشہ اے ملک نے کہا یہاں سوال اپیل سپریم کورٹ میں آنے کا نہیں بلکہ اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھانے کا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ واضح ہے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو قانون کے مطابق بڑھایا جا سکتا ہے. وکیل نے لا ریفارمز آرڈیننس کا حوالہ دیا تو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ لا ریفارمز آرڈیننس یکسر مختلف چیز ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت کوئٹہ میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اپیکس کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا. بلوچستان میں انسداد اسمگلنگ اور انسداد منشیات آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت کوئٹہ میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس. آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر حکام کی شرکت.
کمیٹی کو اسمگلنگ، منشیات اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے بریفنگ، سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریف کیا گیا۔ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی، غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے خلاف کارروائی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے سماجی اور معاشی ترقی کو ضروری قرار دیا اور تمام محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ وفاقی سطح پر SIFC کے اقدامات کا ہر صوبے کے لوگوں پر اثر ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں میں پوری قوت کے ساتھ مکمل تعاون فراہم کرے گی تاکہ وسائل کی لوٹ مار کی وجہ سے ملک کو ہونے والے معاشی نقصانات کو روکا جا سکے۔ اجلاس کے شرکا نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔